آپ تمام حضرات اپنی طرف سے، اپنے بزرگوں کی طرف سے خاندان جناب ابو طالب علیہ السلام میں اور خصوصاً بارگاہ حضرت حجت علیہ السلام میں آمد جناب امیر المومنین کی مبارکباد ایک بآواز بلند صلوات کے ذریعے پیش کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات، ابھی باقاعدہ تقریر فضائل آپ برادرم خطیب صداقت مولانا علی متقی زیدی صاحب سے سماعت فرمائیں گے۔ میں اتمام حجت کے طور پر اور اس غرض سے کہ کچھ مومنین اور فرش محفل پر تشریف لے آئیں، آپ کے اذہان آمادہ سماعت ہو جائیں، چند فقرے عرض کرنا ہے اس آیت کے ذیل میں، جس میں خداوند عالم نے اپنے دین کا تعارف فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دین ہے تو وہ صرف و صرف اسلام ہے۔ سچا مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کا پابند ہو، اور دین اسلام میں دو ستون ہیں، دو پلرز ہیں، دو بنیادیں ہیں، جن میں ایک کو عقیدہ کہتے ہیں، ایک کو عمل کہتے ہیں۔ سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو عقیدے میں بھی راسخ ہوتا ہے اور پابند اعمال اسلامی بھی ہوتا ہے۔ لیکن اسلام چونکہ صاحبان عقل کے لیے آیا ہے، لہٰذا صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا عمل صالح ہونا بھی ضروری ہے، عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آپ کے گھروں میں جہاں اللہ کا کلام ہوتا ہے، قرآن مجید ہوتا ہے، وہیں کم سے کم ہر شیعہ کے گھر میں تحفۃ العوام یا آج کے دور میں توضیح المسائل ضروری ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ تحفۃ العوام یا توضیح المسائل گھروں میں کیوں ہوتی ہے؟ یہ کوئی جنگوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تحفۃ العوام کوئی تاریخ کی یا مناظرے کی یا معجزات کی کتاب نہیں ہے۔ یہ تحفۃ العوام گھروں میں کیوں کر رہتی ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہ صاحب، تحفۃ العوام مسائل شریعہ کی کتاب ہے کہ نماز کے کیا مسئلے ہیں، روزے کے کیا مسائل ہیں، حج و زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں۔ تو یہ مسائل کی کتاب کا ہمارے گھر میں ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہ صاحب، مسائل کا ہمارے سامنے ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر مسائل ہمارے سامنے رہیں گے تو ہمارے عمل میں غلطی نہ ہوگی۔ تو عمل کی پختگی کے لیے شریعت کے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو جس طرح سے عمل کی پختگی کے لیے شریعت کے مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے، ویسے ہی عقائد کی درستگی کے لیے مولا علی کے فضائل سے واقف ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ ذرا سی دیر کو کہ یہ شریعت کے مسائل ہمارے سامنے ہونا اس لیے ضروری ہیں کہ اگر ہم مسائل سے دور ہوں گے تو ہمارا عمل غلط ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم اہل بیت کے فضائل سے دور رہیں گے تو ہمارا عقیدہ غلط رہے گا۔ اب اگر کوئی عمل میں غلطی کر رہا ہے، غلط نماز پڑھ رہا ہے، غلط روزہ رکھتا ہے، غلط طریقے سے اس نے حج کیا، نصاب زکوٰۃ کے علم کے بغیر اس نے زکوٰۃ نکالی، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ تو عمل کی غلطیاں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسائل سے واقف نہیں ہے۔ تو جس کے عمل میں غلطی ہو، یہ طے ہے کہ وہ مسائل سے واقف نہیں ہے۔ تو جن کے عقیدوں میں جھول ہے، یہ طے ہے کہ وہ فضائل سے واقف نہیں ہے۔ صلوات بھیجے تو میں کروں آپ کی خدمت۔
اور دیکھیے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، فرشتے تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ بالکل نئے قسم کا پنکھا لگائے، اس کو بھی آپ اپنے وجود سے لطف اندوز ہونے دیں۔ آگے آ جائیں، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، فضائل عقائد کی پختگی کے لیے ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ادھر پوری دنیا میں ایک مہم چلی ہے فضائل اہل بیت کی مخالفت میں، کہ صاحب کب تک فضائل پڑھے جائیں گے؟ جب بھی ذاکروں کو دیکھے وہ ممبر پر گئے، انہوں نے فضائل پڑھنا شروع کر دیے، جنگیں پڑھنا شروع کر دیں، مولا علی کے معجزے پڑھنا شروع کر دیے۔ کب تک فضائل پڑھے جائیں گے؟ تو بھائی مسائل کب تک رٹے جائیں گے؟ کہا صاحب مسائل عمل کی پختگی کے لیے ضروری ہیں، تو فضائل عقیدے کی پختگی کے لیے ضروری ہیں۔ جیسے مسائل لوگوں کی واہ واہ لوٹنے کے لیے نہیں ہیں، ویسے ہی فضائل بھی صرف نعرے لگوانے کے لیے نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کم سے کم جو اہمیت شریعت کے مسائل کی ہے وہی مولا علی و آل محمد علیہ السلام کے فضائل کی ہے۔ اور عزیزان گرامی، جس زبان سے شریعت کے مسائل ملے ہیں اسی زبان سے مولا علی کے فضائل ملے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسائل ہم نے پیغمبر سے لیے ہوں اور فضائل آل محمد ذاکرین نے گڑھ لیے ہوں۔ بھائی جس نبی نے بتایا کہ نماز کا یہ مسئلہ، روزے کا یہ مسئلہ، حج و زکوٰۃ کا یہ مسئلہ، اسی نبی نے مولا علی کے فضائل بیان کیے۔ بھری ہوئی مسجد ہے، جس ممبر سے نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، اسی ممبر پر پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد کے دروازے میں شہر علم کا دروازہ کھلا، مولا علی نظر آئے، فرمایا یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ اے علی تیری محبت تقوی و ایمان ہے، تیرا بغض کفر و نفاق ہے۔ پھر مولا علی کو دیکھا، فرمایا حب و علی عبادہ۔ پھر مولا علی کو دیکھا کہ ذکر و علی عبادہ۔ پھر مولا علی نظر آئے، فرمایا حب و علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ پھر مولا علی کو دیکھا کہ یہ کل ایمان۔ پھر نظر آئے یہ مرد میدان۔ پھر مولا علی کو دیکھا یہ ساقی کوثر۔ پھر مولا علی کو دیکھا یہ فاتح خیبر۔ پھر مولا علی کو دیکھا یہ جناب امیر۔ پھر مولا علی کو دیکھا یہ مولا غدیر۔ پھر مولا علی کو دیکھا یہ قطب الاقطاب۔ پھر مولا علی کو دیکھا یہ حبیب الاحباب۔ پھر مولا علی کو دیکھا یہ کتاب مستور۔ پھر مولا علی کو دیکھا یہ صاحب طور۔ پھر مولا علی کو دیکھا یہ آدم کو توبہ سکھائے، یہ نوح کا سفینہ چٹکی سے پکڑ کے کنارے پہنچائے، یہ ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنائے، یہ بطن ماہی کے اندھیرے سے جناب یوسف نون کو کھینچ لائے، یہ یعقوب کی آنکھوں کے چراغوں میں روشنی لوٹائے، یہ موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریائے نیل پار کرائے، یہ جناب عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا ہنر سکھائے، اس کی روٹی پر سورہ آئے، اس کی انگوٹھی پر آیت آئے، اس کی ڈیوڑھی پر ستارہ اترے، یہ سورج کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے مغرب سے کھینچ لائے۔ کیا سنیں جانے کی نامی؟ ارے شب ولادت ہے، صلوات بھیجے بابا۔ دیکھیں مولا علی کو، یا علی علیہ السلام، مولا علی کو دیکھا، فضائل بیان کیے، یہ مرد میدان، یہ کل ایمان، یہ مولود کعبہ ہے، اس کے لیے جدار حرم میں در بنا، یہ استاد جبرائیل ہے، اس کے لیے لا فتح الا علی کا قصیدہ پڑھا گیا، یہ چادر کے نیچے آئے تو نبی بن جائے، یہ نصیری کی آنکھوں کے آئینے میں دیکھا جائے تو خدا نظر آئے۔ مولا علی کو دیکھ رہے ہیں نبی، فضائل بیان کر رہے ہیں، اتنے میں مسجد میں شہزادی نور تشریف لائی، فرمایا فاطمہ تو بذت و منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، یا فاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ حسن و حسین نظر آئے، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ امام حسن نظر آئے، فرمایا یا حسن انتا امام ابن امام، انتا سید ابن سید، انتا حجت ابن حجت۔ میرے لال حسن تو امام ہے، امام کا بیٹا ہے، تو سید ہے، سید کا لال ہے، تو حجت خدا ہے، حجت خدا کا فرزند ہے۔ مولا حسین داخل مسجد ہوئے، فرش مسجد میں جذب امامت کے بوسے لیے، فرمایا حاضر حسین و فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ پھر مولا حسین نظر آئے، فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ فضائل نبی نے بیان کیے ہیں، بیان کروائے نہیں ہیں۔ دیکھیے عجیب بات ہے،
نبی نے فضائل بیان کیے ہیں، بیان کروائے نہیں ہیں۔ مسجد میں وہ بلال بھی بیٹھا ہے کہ جب بھی اذان کا وقت آتا ہے تو نبی بلال سے کہتے ہیں جا کے اذان دو۔ نبی نے اذان بلال سے کہلوائی ہے مگر فضائل بلال سے نہیں پڑھوائے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اذان بلال سے کہلوائی، میدان غدیر میں بھی اذان بلال نے دی مگر من کنتو مولا بلال سے نہیں کہلوایا۔ فضائل علی خود بیان کیے، اذان کا بار ڈالا بلال کے کاندھوں پر تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اذان دینا بلال کی سیرت ہے، فضائل پڑھنا نبی کی سیرت ہے۔ اب جو اذان سن کے مسجد میں جاتا ہے وہ پیروی بلال کرتا ہے، جو فضائل سن کے محفل میں آتا ہے پیروی محمد کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، دیکھیں نبی نے فضائل بیان کیے اور شیعہ کالج کے ممبر سے بیان نہیں کیے، کازمین کے ممبر سے بیان نہیں کیے، آغا باخر کے ممبر سے بیان نہیں کیے۔ نبی نے مسجد نبوی میں بیان کیے، وہ چاہنے والوں کے بیچ میں نہیں بیان کیے، جلنے والوں کے بیچ میں بیان کیے۔ بھائی صرف چاہنے والوں کا مجمع نہیں تھا، نام علی پر مسکرانے والوں کا مجمع نہیں تھا، منہ بنانے والوں کا مجمع تھا۔ اب آپ میرے علم میں اضافہ فرمائیں کہ جب پیغمبر فضائل جناب امیر بیان کر رہے تھے تو کتنے اٹھ کے بھاگے، کتنے لوگ مسند چھوڑ کے چلے کہ ہم تو نہ سنیں گے فضائل علی۔ ارے جو نہیں سننا چاہتے تو انہوں نے بھی سن لیے بھائی، جو نہیں سننا چاہتے وہ تو سن لیتے ہیں۔ آج یہ کون ہے جو سن کے سن ہو جاتے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مہم ہے، تبلیغی مجالس، اصلاحی بیان، اطاعت والدین کے عنوان، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک مہم چلیے کہ صاحب ہم تو اطاعت والدین کے موضوع پر پڑھوائیں گے، اصلاح معاشرہ کے موضوع پر پڑھوائیں گے، ایسے کہتے ہیں جیسے سارے کے سارے فضائل ان کی سمجھ میں آ گئے۔ بھائی اگر سارے فضائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہیں تو آپ شیعہ ہونے کا دعویٰ نہ کیجئے، یا خدا ہونے کا دعویٰ کیجئے، یا نبی ہونے کا دعویٰ کیجئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ بات میرے نوجوان بڑے غور سے سنیں کہ پیغمبر نے فضائل بیان کیے مسجد میں۔ مسجد میں صرف اہل بیت نہیں تھے، اصحاب بھی بیٹھتے تھے۔ اب ذرا میرے علم میں اضافہ فرمائیں کہ جب مولا علی کو دیکھا تو فضائل، شہزادی کو دیکھا فضائل، مولا حسن کو دیکھا فضائل، مولا حسین کو دیکھا فضائل۔ جب صحابہ کو نبی دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کیا سنائیں آپ؟ اہل بیت کو دیکھا تو مدح، ثنا، تعریف، توصیف، آیتیں، حدیثیں، قصیدے، منقبتیں۔ جب صحابہ کو دیکھا تو کیا کہا؟ تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جب اہل بیت سے مخاطب ہوئے تو مدح ہے، ثنا ہے، تعریف ہے، توصیف ہے۔ جب صحابہ کو دیکھا کہ دیکھو جوا نہ کھیلنا، دیکھو نماز نہ چھوڑنا، دیکھو روزہ نہ توڑنا، دیکھو میدان سے نہ بھاگنا، دیکھو بیوہ کو نہ ستانا، دیکھو یتیم کو نہ رلانا، دیکھو میدان جہان سے بھاگ نہ جانا۔ بھائی ایک ممبر، ایک مجمع، دو طرح کی باتیں۔ اہل بیت کو دیکھا، مدح، ثنا، فضائل، تعریف، قصیدے، روایتیں، آیتیں، حدیثیں، سورے۔ جب صحابہ کو دیکھا، ڈانٹنا، پھٹکارنا، روکنا، جھڑکنا۔ کیا سنے اللہ نے گرامی؟ بھئی ایک مجمع اور دو طرح کی باتیں۔ یا نبی اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ کہ میں آج ہی سب کے سامنے فیصلہ سنا رہا ہوں، یہ وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، یہ وہ ہیں جن پر صدقہ حلال ہے۔ اصحاب اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ فضائل گرامی، فضائل یہ جو قصیدے قانیاں ہیں، یہ جو ذاکرین فضائل بیان کرتے ہیں، یہ صرف داد لینے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف واہ واہ کے لیے نہیں ہے۔ بھائی جس طرح سے شریعت کے مسائل ضروری ہیں کہ عمل میں غلطی نہ ہو، اسی طرح مولا علی کے فضائل ضروری ہیں کہ عقیدے میں غلطی نہ ہو۔ نبی ہی نے مسائل بھی بیان کیے اور نبی ہی نے مولا علی کے فضائل بھی بیان کیے، مگر ایک بات میں بغیر تکلف کے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتا ہوں کہ نبی نے فضائل کو مسائل پر ترجیح دی ہے، مسائل پر فضائل کو ترجیح نہیں دی ہے۔ بھائی بھری ہوئی مسجد ہے، شہر علم کے دروازے کا وارث
مسجد کے دروازے میں ظاہر ہوا، مولا حسین داخل مسجد ہوئے، ابا کا دامن پیروں سے الجھا، مسجد کے فرش نے امام کے جسم کے بوسے لیے، پیغمبر ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور تصور نہیں کیا جا سکتا کہ معاذ اللہ پیغمبر سیاست دنیاوی پر تبصرہ کر رہے تھے یا سماجیات پر گفتگو کر رہے تھے یا شیئر مارکیٹ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ پیغمبر ممبر پر بیٹھے ہوئے بیان کر رہے تھے نماز کا یہ مسئلہ، روزے کا یہ مسئلہ، حج کا یہ مسئلہ، زکوٰۃ کا یہ مسئلہ۔ پیغمبر ممبر سے بیٹھے ہوئے بیان کر رہے تھے مسائل، مگر جیسے ہی مرکز فضائل نظر آیا پیغمبر نے مسائل کو روکا، ممبر سے اترے، مولا حسین کو ہاتھوں میں اٹھایا، فرمایا حاضل حسین و فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ کیا پہچانوایا ہے کہ مسائل کے لیے فضائل نہیں روکے جائیں گے، فضائل کے لیے مسائل روکے جائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ سچی سچی باتیں عزیزوں، اب کرنے کو چاہے کوئی کچھ کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فضائل آل محمد کو مسائل شریعہ پر ترجیح دی ہے، مسائل کو فضائل آل محمد پر ترجیح نہیں دی ہے۔ تو فضائل عزیزان گرامی فقط واہ واہ یا نعرے لگوانے کے لیے نہیں ہیں، فضائل کی اتنی اہمیت ہے کہ دشمن علی بھی جانتا تھا کہ فضائل علی کی کیا اہمیت ہے۔ حاکم شام ملعون جب اپنی حکومت پختہ کرنے کے بعد مدینے پہنچا تو اس نے اعلان کروایا تھا کہ ہرگز ہرگز کوئی فضائل جناب امیر المومنین نہ بیان کرے۔ یہ مشن لے کے پہنچا وہ مدینے، اور مدینے میں کسی نے آ کے اس کو خبر دی کہ عبداللہ ابن عباس فضائل جناب امیر المومنین بیان کر رہے ہیں۔ وہ پہنچا مولا کائنات کے فضائل کو روکنے کے لیے عبداللہ ابن عباس کے پاس، بہت توجہ سنیے گا، اور اس نے جا کے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ کیا آپ تک میرا حکم نہیں پہنچا؟ تو ابن عباس عجب انداز سے مسکرائے، کہا کیا کہتا ہے؟ کہا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تک میرا حکم نہیں پہنچا۔ تو ابن عباس نے کہا تیرا حکم اس تک پہنچے گا جو تجھے حاکم مانتا ہوگا، جو تجھے حاکم ہی نہیں مانتا اس تک حکم کیا پہنچے، اور وہ تیرا حکم کیا مانے؟ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہرگز ہرگز مولا علی کے فضائل نہ بیان کیجئے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا لگایا کہ تو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مولا علی کے فضائل نہ بیان کیے جائیں، تو کچھ اور کہنا چاہتا ہے؟ تو حاکم شام نے کہا آپ بتائیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہ تو یہ نہیں کہنا چاہتا، جملہ غور سے سنیے گا، تو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مولا علی کے فضائل نہ بیان کیے جائیں، تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرآن نہ پڑھا جائے، قرآن کی آیتیں نہ پڑھی جائیں، اس لیے کہ قرآن کی آیات میں فضائل علی موجود ہیں۔ تو اس نے کہا میں قرآن پڑھنے سے نہیں روکتا، مگر قرآن پڑھیے، اس کی تفسیر نہ بیان کیجیے۔ تو کہا یہ بتا قرآن فقط تلاوت کے لیے آیا ہے یا قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ کہ بھئی قرآن پر عمل کرنا بھی واجب ہے، کہ اگر تفسیر بیان نہ ہوگی تو عمل کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ تفسیر بھی بیان کیجئے، مگر وہ تفسیر نہ بیان کیجئے جو آل محمد نے بیان کی ہے، وہ تفسیر بیان کیجئے جو ہم بیان کریں۔ تو ابن عباس نے کہا میں نے اس سے بڑا لطیفہ نہیں سنا، ارے قرآن نازل ہوا آل محمد کے گھر میں، تفسیر بیان کی جائے ابو سفیان کے گھر کی۔ بھائی صلوات بھیجے محمد والے ہم۔ دیکھیے بہت سے لوگ ذاکر بھی ہوتے ہیں، مقرر بھی ہوتے ہیں، مگر کچھ احمق ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی خاموشی سے یہ نہیں سمجھتے کہ وہ تقریر نہیں سننا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں بہت غور سے سن رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے، صلوات بآواز بلند بھیجے محمد والے۔ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ بہت غور سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ فضائل کا دشمن حاکم شام، سب سے پہلی دشمنی کہ فضائل نہ بیان کی جائیں۔ اب باتیں آپ کو سنا دوں، آپ آمادہ ہو گئے، باقاعدہ آپ کا ذہن آمادہ ہو گیا مولا علی متقی صاحب کو سننے کے لیے۔ لیکن فضائل کی اہمیت کے لیے میں کتاب کا نام بتاتا ہوں، کتاب بھی معمولی نہیں ہے، تفسیر قرآن ہے، تفسیر انوار النجف، 15 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ وہ لوگ جو حوالوں کے خواہاں ہیں وہ تفسیر انوار النجف اٹھائیں،
اور یہ روایت پڑھیں. ارے بھائی بہت ذمہ دار شخصیت قوم کی آئی ہے, ادھر تشریف لائیں. ارے آپ ادھر آئیں, ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیں. صلوات بھیجے محمد علیہ. میں قافلہ بھی لیے جا رہے ہیں زائروں کو, آپ لوگ دعا کیجئے کہ سارے زائرین محفوظ رہیں. صلوات بآواز بلند, بآواز بلند صلوات بھیجے محمد علیہ. تو بھائی میں عرض کر رہا ہوں تفسیر انوار النجف, اور تفسیر انوار النجف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ پیغمبر اسلام جب معراج پر تشریف لے گئے, معراج ہوئی, تو انہوں نے 5ویں آسمان پر ایک منظر دیکھا کہ ایک اونٹوں کی قطار ہے کہ نہ اس کی ابتدا کا علم کہ قطار شروع کہاں سے ہوئی ہے, اور نہ اس کی انتہا کا علم کہ یہ قطار ختم کہاں ہوئی ہے. اونٹوں کی ناکوں کی ایک قطار, اور ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہے. تو پیغمبر نے جبریل سے پوچھا کہ یہ قطار کیسی اور ان کی پشت کے اوپر یہ صندوق کیسے؟ تو جبریل نے کہا حضور یہ صندوق نہیں ہے, یہ اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے جہیز تیار کیا ہے. بھائی شہزادی اولیاء کے نام پر صلوات واجب ہے. بہت توجہ سنیے گا عزیزان گرامی. کہ یہ بی بی سیدہ کا جہیز ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں دیکھوں ان صندوقوں میں کیا؟ تو جبریل نے کہا باپ نہ دیکھے گا تو کون دیکھے گا, بسم اللہ. پیغمبر کہتے جب میں نے صندوق کھولنا شروع کیے تو ہر صندوق میں 1000 کتابیں فضائل علی کی تھیں, اور ہر کتاب میں 1000 فضیلتیں مولا علی کی تھیں. بھائی ہر کتاب میں 1000 فضائل مولا علی کے, اور ہر صندوق میں 1000 کتابیں فضائل مولا علی کی. بھائی دیکھیں یہ روایت صرف مولا علی کی عظمت کی دلیل نہیں ہے, پیغمبر کے علم کی دلیل بھی ہے. اگر پیغمبر پڑھنا نہیں جانتے تھے تو پڑھ کیسے لیا کہ کتابیں کس موضوع کی ہیں؟ توجہ فرمائیے گا آپ. بھائی 1000 کتابیں فضائل علی کی, وہ ہر کتاب میں 1000 فضیلتیں مولا علی کی. پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے میری بیٹی کے جہیز کے لیے نہ سونا نہ چاندی, نہ ہیرے نہ جواہرات, نہ مال نہ منان, نہ جائیداد نہ جاگیر, اللہ نے بی بی سیدہ کو جہیز میں دیے فضائل علی. توجہ سنیے گا, اللہ نے میری شہزادی کو جو تحفہ دیا اسے کہتے ہیں فضائل علی, اور نبی نے جو اپنی بیٹی کو تحفہ دیا اسے کہتے ہیں باغ فدق. بھائی بات کو بات سے ملائیے تو نتیجہ نکل آئے گا. نبی نے جو بیٹی کو تحفہ دیا اسے کہتے ہیں باغ فدق, اللہ نے جو بی بی کو تحفہ دیا اسے کہتے ہیں مولا علی کے فضائل. بی بی کو فضائل علی ملے اللہ کی طرف سے, باغ فدق ملا نبی کی طرف سے. اب مجھے اتنا بتائیں کتابیں کیا کہتی ہیں, ملا کیا کہتے ہیں, مورخ کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے فدق کھایا انہیں بی بی نے معاف کیا, کم معاف نہیں کیا. نتیجہ آپ نکالیں جو نبی کے دیے ہوئے فدق کو غصب کر لے, جب بی بی اسے معاف نہیں کرتی تو جو اللہ کے دیے ہوئے فضائل کو چھپائے. صلوات بھیجے محمد علیہ. سمجھ لیجیے بی بی کے مطلب. بھائی جو فدق کھائے اسے تو بی بی نے معاف نہ کیا, وہ جو مولا علی کے فضائل چھپائے اصلاح کے نام پر, قوم کی تعمیر کے نام پر, اطاعت والدین کے موضوع پہ پڑھا جا رہا ہے. مجھے پڑھنے والوں پر حیرت نہیں ہے, سننے والوں پر حیرت ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بہت عجیب سی بات میں نے کہی ہے, پڑھنے کو تو نہ جانے کیا کیا پڑھا گیا ہے. ارے نماز پڑھائی ہے کیسے کیسوں نے, پی کے نماز پڑھائی ہے. نماز صبح شراب پی کے پڑھائی گئی ہے, تاریخ لکھ رہی ہے. وہ 2 کے بجائے 4 پڑھائی گئی, اور پھر مڑ کے پیچھے پوچھا گیا کہ کیا اور پڑھاؤں. پڑھانے والے پر حیرت نہیں ہے, پڑھنے والوں پر حیرت ہے. وہ تو پی کے پڑھا رہا تھا, یہ کیا کھا کے پڑھ رہے تھے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. تو عزیزان گرامی فضائل کو نہ کوئی تضحیق کی نظروں سے دیکھے, اور نہ کوئی فضائل کو صرف ذاکرین کا ذریعہ حصول داد و تحسین سمجھے.
یہ فضائل صرف عقیدت نہیں ہیں، آخری بات یہ فضائل ضرورت. جیسے پانی، کوئی عقیدت میں پانی نہیں پیتا ہے کہ صاحب ہم پانی کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم پانی کو اپنا جناب مانتے ہیں، ہم پانی کو اپنا خدا مانتے ہیں. پانی عقیدتاً نہیں پیا جاتا، پانی ضرورتاً پیا جاتا ہے. آکسیجن عقیدت کا نام نہیں ہے، ضرورت کا نام ہے. تو جیسے پانی اور آکسیجن عقیدت نہیں ہے، ضرورت ہے، ویسے ہی فضائل علی بھی صرف عقیدت نہیں ہے، ضرورت ہے. بھئی اگر پانی اور آکسیجن نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، فضائل علی نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے. یہ ضرورت ہے، ضرورت. اور فقط ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے جو لامکان ہے. کنتو کنز المخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اب اللہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے، تو پہچان کا ذریعہ چہرہ بنتا ہے. آپ مجھے میرے چہرے سے پہچانتے ہیں، میں آپ کو آپ کے چہرے سے پہچانتا ہوں. چہرہ ذریعہ ہوتا ہے پہچان کا. تو جب اللہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے تو اللہ پر لازم ہے کہ ہاتھ بنائے یا نہ بنائے، پیر بنائے یا نہ بنائے، اللہ پر لازم ہے وہ اپنا چہرہ بنائے. ہم نے قرآن سے پوچھا کہ اللہ نے چہرہ بنایا، قرآن نے کہا کلو من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. تو یہ بات قرآن سے طے ہے کہ اللہ نے اپنا چہرہ بنایا. میں کہوں گا پالنے والے تو جو بناتا ہے وہ دکھاتا ہے. تو نے سورج بنایا وہ نظر آیا، تو نے چاند بنایا وہ نظر آیا، تو نے ستارے بنائے وہ نظر آئے، تو نے جنت بنائی سب کو نہیں دکھائی، اپنے نبی کو دکھائی. فرشتے بنائے سب کو نظر نہیں آئے، انبیاء کو نظر آئے. تو پالنے والے جب چہرہ بنایا ہے تو اپنا چہرہ دکھا بھی تو دیتا. آواز آئے گی میں چہرہ دکھاؤں گا، مگر میرا چہرہ آسمان پر نظر نہیں آئے گا، 13 رجب کو میرے مکان میں نظر آئے گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ہاں صلی اللہ. 13 رجب کو میرے مکان میں. اسی لیے منحوس سے منحوس اور خبیث سے خبیث اور موذی سے موذی دشمن علی جب نام لکھتا ہے باطل کے ساتھ مولا علی کا تو سب کو رضی اللہ لکھتا ہے، ان کو کرم اللہ وجہ لکھتا ہے. ان کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے. اچھا ایک نور سے نبی و مولا علی دونوں بنے، مگر نبی کا چہرہ وجہ اللہ نہیں کہا جاتا ہے، مولا علی کا چہرہ وجہ اللہ کہا جاتا ہے. بھائی نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بنایا، مولا علی کے چہرے کو اپنا چہرہ بنایا. کیوں؟ کبھی یہ رضی اللہ کی بحث نبی کے دور میں نہیں شروع ہوگی، یہ رضی اللہ کی بحث شروع ہوگی دور مولا علی سے کہ اللہ کس سے راضی ہے کس سے ناراض. تو چہرہ جہاں شناخت کا ذریعہ ہوتا ہے وہیں چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. میری تقریر سے آپ خوش ہوئے کہ ناخوش ہوئے، میری بات آپ کو اچھی لگی کہ بری لگی، میرے نقطے سے آپ مطمئن ہوئے کہ نامطمئن ہوئے، یہ آپ کے ہاتھ پیر نہیں بتائیں گے، آپ کا چہرہ بتائے گا. اگر میرے بیان سے راضی ہیں تب بھی چہرہ بتائے گا، میرے بیان سے ناراض ہیں تب بھی چہرہ بتائے گا. اللہ نے مولا علی کا چہرہ اپنا چہرہ اس لیے بنایا کہ میں کہاں بزم صحابہ میں آ کے بیٹھوں گا. میں نے علی کو اپنا مظہر بنایا، ان کے چہرے کو اپنا چہرہ بنایا. جسے دیکھ کے یہ مسکرا دیں اسے رضی اللہ سمجھنا، جس سے یہ چہرہ گھما لے اسے لعنت اللہ. بس اب آپ کی اجازت ہو تو ختم کر دوں. چلیے بہرحال محسن جعفری صاحب نے اجازت دے دی اور میں نے تقریر کو تمام کیا. اب آپ خطیب صداقت سے باقاعدہ فضائل سنیں گے. ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ بارگاہ معصومین میں بآواز بلند صلوات کے ذریعے